میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں گے۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا، بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبیًا دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے۔ آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے۔ یہ موسیٰ کا لاڈ تھا۔ ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے ویکھنا ہے زمین پہ، کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں ویکھنا ہے۔ کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی، اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں۔ پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے، راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں گے۔ اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں۔ صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں۔ جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا۔ محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قربان جاؤں حسان کی قسمت پر۔ شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے۔ حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے، تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا، لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو، کأنک، ایسے لگتا ہے قد خلقت، آپ پیدا کیے گئے، کما تشاء، جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا، آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ تو میرے بھائیو، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ۔ ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کی ہو جا ہوندا ہے تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نہ انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کی ہو جا ہوندا ہے، گاں کیویں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھئی، کوئی یار کوئی مثال تو دسو، یہ کی ہو جائے کہ ٹھک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مثال سے پاک ہے۔ دیکھو گے تو پتہ چلے گا جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم میں، ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے اللہ کے حبیب کو تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتم، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے۔ اور جب ہم ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں، وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے $1.25 ارب میں بنتا ہے، $1.25 $1.25 ارب، پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا، وہ شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کیا یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اور میں قربان جاؤں، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی
غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھومر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے۔ اس کی جھومر تھی۔ اوپر اللہ جانے کیا ہوا، اللہ نے پردے ہٹائے، عزت دیکھو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ گے؟ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا تک کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو؟ این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق، امین، سچے، امانت دار۔ یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں، دلتا صرف کلمے دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے۔ اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے۔ آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا، ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کریں۔ صلح کا راستہ ہے محمدی بنے۔ زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا۔ یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں۔ بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے،
الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی، پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اس کا، کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اس میں برف ہوتی ہے۔ کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے۔ روزانہ، یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں۔ روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب۔ پانی اور اوپر ہوا، اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے۔ اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، پانی اچھلتا ہے۔ اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے۔ ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ ساڑھے ذمہ لگ جاندہ، جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے، اور کم ہوتا کوئی نہ ہی ہوندہ نا، نمک کی چہرے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، یہ جو نہر ہے عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں، کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں، نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں۔ اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک، سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دیں۔ اب عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو کہ وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے، ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو، وہ جو تھی عبدوز، اس کو نے ایسے پچکا دیا، سب پرزے ہو گئے، اور وہاں مچھلیاں تیر رہی ہیں، ایڈی ساری مچھی اتھے تیر رہی ہے، اور اتنا بڑا لوہے کا خول یوں ہو گیا، یوں ہو۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے،
چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند، سمندر پورے جوبن اور جوش۔ میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھر آئے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے۔ یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپائے چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا، بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے۔ اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو۔ ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے